سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، آپ غم نہ کریں، میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان کافروں سے، یعنی ان لوگوں سے جو آپ کے منکر انکار کرتے ہیں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں پر جو تمہارے منکر ہیں یا جو انکار کر رہے ہیں کافروں پر قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ماں قبل میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو بلایا، اور یہود کی جو کارستانیاں تھی ان پر جب تنقید کی اور ان کو بتایا کہ تورات کے اندر اس طرح نہیں ہے، یہ باتیں ہیں، اور ساری چیزیں جو ان پر احکامات نازل ہوئے وہ بتائے، تو یہودی آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پھانسی پہ، سولی پہ یا قتل کر کے چھوڑیں گے، اور اس ضمن میں انہوں نے ایک پورا پلان ترتیب دیا۔ اس پلان کے تحت آپ کو ایک مکان کے اندر رکھا اور یہ پولیس کو بلایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، میں اپنی تدبیر کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور باقی جو واقعات آپ حضرات کے سامنے، اور کچھ انشاءاللہ عزیز مزید آگے بھی آتے رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو آیت مبارکہ آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو تفسیر ہے اس کا ذکر کرنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اسی آیت مبارکہ کو لے کر کچھ باطل فرقے، خاص طور پر قادیانی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے منکر ہیں، اور اس کے مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ نے جس طرح یہاں سے اپنی نبوت کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثل مسیح ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جو نزول ہونا ہے قرب قیامت کے
قریب اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے۔ تو سر دست آپ حضرات کے سامنے جو ہے اس آیت کی جو تفسیر ہے، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے کیے ہیں، جن کو آج کی اس آیت ہم تفسیر کے اندر ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے دی کہ یہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ کو یہ قتل نہیں کر پائیں گے، تو آپ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے، جو مخاطب ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وعدے کون سے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ کیا، انی متوفیک، میں آپ کو جناب اللہ کیا ہے اپنے وقت کے اوپر آ کر طبعی موت، طبعی وفات دوں گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ہاتھوں وقتی طور پر کیا ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر میں آپ کو کیا کروں گا، آپ کو اپنے طبعی وقت کے اوپر آپ کی کیا ہوگی، موت ہوگی، اور جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کو بتایا، انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کر ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا وعدہ یہ کیا ورافعک الیہ، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے نا، آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ آپ تک، یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، ٹھیک ہے نا، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ قتل کیے گئے نہ پھانسی چڑھائے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا کر لیا، آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا ان سے وعدہ یہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آپ کو ان کافروں سے، یہ جو کافر لوگ ہیں آپ کے متعلق مختلف رائے کر رہے ہیں، ان سے پاک کر دوں گا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش بن باپ کے ہوئی ہے، بغیر باپ کے، اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے ہوئی بغیر باپ کے، تو اس وجہ سے یہ جو یہود تھے، یہ آپ علیہ السلام کے متعلق ان کی کمنٹس اور ان کی جو رائے تھی کوئی اچھی نہیں تھی، وہ تو آپ کے نسب کے اوپر بھی طعن کیا کرتے تھے، یعنی ایسے برے الفاظ جن کا نقل کرنا ہی کیا ہے، ہماری زبان بھی کیا ہے گنگ ہو جائے، ایسے الفاظ ذکر کیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انہوں نے اس طرح کی تہمتیں اور نسب کے اندر اس طرح کی باتیں کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکی کو، ان کی برات کو اور ان ساری چیزوں کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسی طریقے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر معجزانہ ان کی پیدائش ہوئی، تو کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے متعلق الوہیت اور ان سب چیزوں کا عقیدہ رکھنا شروع کر دیا، تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا کیا، ڈکلیئر کیا کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو بشر ہوں، میں کوئی تو معبود نہیں ہوں، میں کوئی الہ نہیں ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں تو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ان پر جو انہوں نے طعن کیا، یا یہود کہتے تھے کہ بھئی یہ تو خدائی کا درجہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں یا خدائی کے درجے پر پہنچ رہے ہیں، تو اس کے بعد انکار کیا ہے کر دیا، اور اس کے متعلق بھی وضاحت کر دی۔ تو فرمایا کہ وہ مطہرک من الذین کفروا، یہ جو کافر، یہ منکر لوگ آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں، اس سے بھی آپ کو پاک کر دوں گا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ آپ کے جو متبعین ہیں ان کو میں کیا قیامت تک غالب رکھوں گا ان کافروں کے اوپر۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر یہ باتیں نشین رہے کہ آپ کے متبعین سے مراد کون ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے درجے کے اندر تو اتباع یہ ہے کہ آپ کو آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہے اور پیغمبر ہے، آپ کی نبوت کا، آپ کی پیغمبری کا عقیدہ رکھا جائے۔ ظاہر ہے آپ کی نبوت اور اس پیغمبری کا عقیدہ جس طریقے سے عیسائی رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی مسلمان بھی آپ علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ حضرات نے پڑھ رکھی ہے کہ
کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ، یہ تو مسلمانوں کے بنیادی ایمانیات میں سے کہ سارے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہے ایمان لے کر آنا، تو مسلمان تو آپ کو نبی مانتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز کے اندر کہ آپ نے ایک اور بات بھی کہی جس کو مسلمان تو مانتے ہیں لیکن عیسائی نہیں مانتے، جس پر نجات اخروی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ خود قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر اور ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اس پر تم نے کیا ہے ایمان لے کر آنا ہے، اس کی بشارت میں کیا ہے دے کر جا رہا ہوں۔ اب یہ جو نجات اخروی ہے یہ اس بشارت کو ماننے اور اس پر یقین اور اعتقاد اور عقیدہ رکھنے کے اوپر ہے۔ ہم مسلمان جو ہے ہم ایمان لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، ان پر ایمان لے کر آئے تو ہماری نجات تو ہو گئی۔ اب عیسائیوں نے جناب اللہ اس چیز کو نہیں مانا تو وہ ان کی نجات اخروی اب کیا ہے موقوف ہے، وہ نجات اخروی آخرت کے اندر ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ وہ نجات تب ہوگی کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر ان پر کیا ہے ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا ہے بشارت دی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اور اسی کے اندر اب یہ بات بھی فرمائی جا رہی ہے کہ عیسائی کہ جو آپ کے متبعین، اب مسلمان پوری طور پر آپ کی اتباع کرنے والے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں عیسائی بھی آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو قیامت تک کیا ہوگا، یہودیوں کے اوپر غلبہ رہے گا، یہودیوں کے اوپر غلبہ رہے گا۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ تاریخ کے تناظر کے اندر اس کو دیکھیں تو دیکھیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ تقریباً 33 یا 30 سن عیسوی کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر کیا کر دیا، اٹھا دیا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سن 70 عیسوی کے اندر ہی، ٹھیک ہے نا، ٹائٹس نامی رومی ایک شخص جو عیسائی تھا، اس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس نے ان کا جو ہیکل سلیمانی اور وہ جو ان کا ایک عبادت خانہ جو بنا ہوا تھا اس کو بالکل توڑ دیا، اور کئی یہودی اور اس کے گرفت میں آ گئے۔ تقریباً کوئی لگ بھگ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے یا قید ہوئے، اور اس طریقے سے ٹھیک صرف ان کی ایک دیوار جس کو دیواری گریا کہا جاتا ہے وہ باقی رہی، جس پر آج بھی آ کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رو دھو کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیوار باقی رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ان کو غلبہ کوئی حاصل نہیں رہا۔ ان کا یہ جو معبد ہے یا یہودیوں کے اوپر، اگر تھوڑی سی اور تاریخ کے اندر پیچھے جائے نا تو سب سے پہلے بخت نصر نے ان کے اینٹ کے ساتھ اینٹ بجائی ہے اور یروشلم کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کے تعداد کے اندر یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو جناب اللہ قیدی بنایا، ان کی اینٹ سے کیا ہے اینٹ بجائے۔ پھر اس کے بعد ان کو جناب اللہ وہ غلبہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ہوا، اور اس کے بعد جناب اللہ آپ دیکھ لیجئے پھر یہ جو ابھی میں نے بتا ٹائٹس رومی نے ان پر اٹیک کر کے ان کو پھر ان کا وہ گرا دیا سب کچھ۔ یہ چلتے یہ در بدر ہو گئے تھے، یہ در بدر، کئی مصر، ہندوستان، مطلب مختلف ممالک کے اندر یہ گھوم پھر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ بیت المقدس کو فتح کیا تو عیسائیوں نے ان کی چابی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، تو اس میں معاہدہ ایک لکھا گیا۔ اس معاہدے کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہودیوں کو یہاں پر جناب اعلیٰ آپ نے کچھ جگہ خرید و فروخت نہیں کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اوپن سٹی کرا دی، بھائی جو مرضی آ کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ یہودی یہاں پر زمینیں نہیں خرید سکیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ اسی معاہدے پر رہے، یہاں تک کہ بعد میں جو خلافت عثمانیہ رہی ہے اسی پر رہا کہ انہوں نے کہ کسی کو یہودی کو زمین نہیں بھیجی، انہوں نے بڑی بڑی پیشے آفریں کی اور رشوت اور اس قسم کی کوشش، لیکن نہیں زمین۔ بالآخر کرتے کرتے چونکہ یہ سازشی تو ہے ہی ہے، 1917 کے اندر انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ ہی مل کر کیا کی، انہوں نے سازش کی اور سازش کی طرح خلافت عثمانیہ کا کیا ہے تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد 1917 کے اندر انہوں نے برطانوی جو وزیر تھا، اس کا نام تھا بالفور، آج بھی بالفور ڈکلیریشن کے نام سے ان کا ایک معاہدہ ہے جس میں انہوں نے سازشیں کر کے انہوں نے اجازت لے دی کہ ہم فلسطین کے اندر کیا ہے زمینیں خرید سکتے ہیں۔
تو اس نے اجازت دے دی۔ 1917 کے بعد انہوں نے کیا زمینیں خریدنے شروع کی، اور 30-31 برس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر ایک ناجائز قبضہ کیا ہے ریاست کی شکل میں اسرائیل بنایا، اور یہ اس طریقے سے۔ تو اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ان کو جناب اللہ کیا ہے غلبہ نہیں رہا، غلبہ مسلمان یا عیسائیوں کا رہا۔ اب بھی اگر اسرائیل کی اگر حکومت ہے یا یہ ہے تو آپ حضرات، ہم ہر ایک بندہ یہ جانتا ہے کہ چند ممالک کی پشت بنائی ہے، جس میں سر فہرست امریکہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس طریقے سے اگر یہ آج بھی ان کے پیچھے ہاتھ اٹھا دیں تو ان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، یہ پیچھے یہ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج اگر ان کو کچھ وقتی طور پر غلبہ حاصل ہے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کی ایک اور بھی پیشن گوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب جا کر ان یہود کو غلبہ حاصل ہوگا، یہ یہود غالب آ کر رہیں گے، ٹھیک ہے نا، کچھ عرصے کے لیے۔ فرمایا یہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا۔ آج بھی اگر ان کو تعداد کے اندر تقریباً یہ کوئی لگ بھگ 1.5 کروڑ کی ان کی ٹوٹل آبادی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، لیکن معیشت کے اندر بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کا کیا ہے غلبہ ہے۔ لیکن اگر یہ غلبہ تصور تو یہی سمجھا جائے گا کہ حدیث مبارکہ میں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو رہی ہے، اور اب قرب قیامت کا کیا ہے یہ زمانہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ آپ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین، چاہے مسلمانوں کی شکل میں ہو یا جو بھی ہو، ان کو قیامت تک کیا ہے غلبہ ملے گا۔ اور پانچواں وعدہ یہ کیا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ تم ہماری طرف کیا ہے لوٹ کر آؤ گے، پھر تمہارے درمیان میں یہ جو اختلاف ہو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے نہیں اٹھائے گئے، سولی پہ لٹکایا گیا تھا یا آسمانوں پر بلند کیے گئے، یہ جتنے بھی اختلاف ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے درمیان تمہارا میں کیا کروں گا، فیصلہ کروں گا۔ تو محترم سامعین کرام، بقیہ چیز جو دوسری وہ انشاءاللہ جی کل کے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔